السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جابر وقاص۔ محمد زبیر نامی ایک نوجوان جس کی عمر تقریباً 17 سے 18 سال ہے اور یونیورسٹی کا 3rd ایئر کا طالب علم تھا، جبکہ ملازمت کے لیے وہ ایک LPG کی گیس کی دکان کے اوپر بیٹھتا تھا۔ آج سے تقریباً 18 دن پہلے یعنی 4 اکتوبر کو یہ واقعہ پیش آیا کہ دکان پر ایک ڈاکو آتا ہے اور اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ پیسے جو جیب میں موجود ہیں وہ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکو سے یہ کہتا ہے کہ مزید پیسے دیے جائیں جو گلے میں ہے یا ادھر ادھر کہیں پڑے ہیں۔ اس نے کہا یہی پیسے ہیں، جس پر اس ڈاکو سے جو تکرار ہوئی اس کے بعد وہ دونوں آپس میں دست و گریباں ہوئے اور پولیس سے آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ پولیس آتی یا کوئی اور بچانے آتا، ڈاکو نے فائر کیا اور اس سے 18 دن موت کی کشمکش میں رہ کر وہ اس دنیا سے یہ نوجوان جا چکا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ اس کے اہل خانہ بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی اس وقت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ آج ہی انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا SHO مغل پورہ کے خلاف کہ اس نے غلط FIR درج کی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ جانیں گے ان لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ اس وقت وہ مقتول کے والد محترم بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ایک جوان بیٹے کا صدمہ بھی لیا ہے، لیکن واقعہ کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا بات کی، اس نے اس واقعے کی کیا تفصیلات بتائیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر، یہ آپ کے بچے نے آپ کو پہلی تفصیلات کیا بتائیں تھیں؟ مجھے میرے بچے زبیر نے بتایا آپریشن تھیٹر سے پہلے، یعنی آپریشن سے پہلے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو ڈاکو ڈکیتر تھا اس کو پہچانا کہ نہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک ڈاکو میری دکان میں آیا اندر اور اس نے مجھ سے پیسے لینے چاہے۔ میں نے اس کو پیسے کچھ جیب سے نکال کے دیے۔ اس نے کہا کہ مجھے مزید اور پیسے دیں۔ میں نے اس کو کہا میرے پاس اور پیسے نہیں، یہی پیسے ہیں، یہی لے لیں۔ تو اس نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور اس نے مجھے فائر مار دیا۔ تو یہی آج کل جو ہے نا ڈکیتر جو ہے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اس ہمارے محلے میں یہ تقریباً 2 سال میں یہ پہلے بھی ایک واقعہ ہوا۔ ہمارا رشتہ دار تھا، نواب نام تھا اس کا، وہ بھی اسی طرح شاپ پہ LPG شاپ میں کام کر رہا تھا۔ تو وہ صبح کے ٹائم آئے تھے اور اس نے بھی اس کو فائر مار کے وہ بھی اسی ٹائم جو ہے نا فوت ہو گیا۔ آج احتجاج کس وجہ سے کر رہے تھے؟ آج تو احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ پولیس SHO ہمارا جو پرچہ تھا وہ ڈکیت کا نہیں بنا رہے تھے، وہ لڑائی جھگڑے کا بنا رہے تھے۔ تو یہ 18 دن ہو گئے، تقریباً 4 اکتوبر کا واقعہ ہے، آج 23 اکتوبر ہے۔ تو اس میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں کوئی رزلٹ بھی نہیں ملا۔ تو یہ ان کا اپنا انصاف ہے اور یہ ان کا کام ہے۔ حالانکہ نہ انہوں نے یہ کیمروں کا چیک کیا، نہ اور کچھ کیا، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ کیمرے خراب ہیں، ان کو بات کی ہے تو کہتے ہیں کیمرے خراب ہیں۔ گئے ہم ملے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ کیمرے خراب ہیں، یہ یونیورسٹی کے پاس جو لگے ہیں، سائنس میوزیم کے پاس جو لگا ہے کیمرے خراب ہیں، اس طرح کے جوابات دیتے ہیں۔ تو یہ ساری عوام جو بیٹھی ہوئی ہے، یقین کرے جنازہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کاپل اسٹور چوک بند کریں گے، جنازہ چوک میں ہم رکھیں گے اور جب تک ہمارا مطالبہ نہیں مانا جائے گا تو آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ تو یہ عوامی جذبات ہیں، لیکن چونکہ الحمدللہ ہم قانون کو بھی سمجھتے ہیں، قرآن و سنت کو بھی سمجھتے ہیں، تو وہ پھر الحمدللہ ہم نے جو ہے نا جنازے سے پہلے کچھ بات چیت کر لی اور معاملہ رفع دفع کیا، لیکن جذبات ابھی تک جو ہے نا لوگوں کے جو ہے نا بہت بلند ہے۔ اور یہ مدثر اللہ خان صاحب سے میں نے بات کی، میں نے کہا سر یہ پٹھان ہے، یہ کس ٹائم بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں بھی پٹھان ہوں۔ تو میں نے کہا پھر تو آپ بہتر سمجھتے ہیں ان لوگوں کو، یہ کسی ٹائم بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ نقصان ہو گیا ملک کا کسی بندے کا تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ ہمارا ایک مسئلہ سن لیں، ڈکیتی ہٹائیں اور اس کو کیا کہتے ہیں یہ لڑائی جھگڑا ہٹائیں، اس کی جگہ ڈکیتی لفظ ڈالیں، تو کہتا ہے ہو جائے گا، ہو جائے گا، بس یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، یعنی بالکل ایزی لے رہے ہیں، بالکل ایزی لے رہے ہیں۔ مدثر اللہ خان صاحب جو ہیں اور یونس صاحب جو ہیں، ہم ان سے بالکل مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر جو ہے نا پیچھے پڑے ہوئے تھے، محرر سارے ادھر حاضر تھے۔ آج میں نے کی بات مدثر اللہ خان صاحب سے کہ سر آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا قلم ہے، آپ ہمیں کل کیوں بلائیں گے؟ آج ادھر محرر بلائیں اور ادھر 2 لفظ ہے وہ صحیح کروانے ہیں، تو آپ ادھر کیوں ہمیں بلا رہے ہیں؟ یہ اتنا لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ 2 لفظ صحیح کر دیں۔ تو کہہ رہے ہو جائے گا، ہو جائے گا۔
تو کوئی بھی ہم مطمئن نہیں ہے، لیکن ہم توڑ پھوڑ نہیں چاہتے. یقین کریں ایک بچے نے شرارت کی، میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہم جنازہ پڑھ کر آئے ہیں، ہم وضو میں ہیں، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، ہم نے کلمہ پڑھنا ہے اور بس جو ہے نا وہ پرامن احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. اس کے باوجود ایک بچے نے جو ہے وہ مطلب موٹر سائیکل والے کا جو ہے وہ شیشہ توڑ دیا اور پتہ نہیں. تو حالانکہ ہم روک رہے تھے، اس کے باوجود کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا. مدثر اللہ خان صاحب آئی جی پنجاب CCPL لاہور سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ ان سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ 18 دن ہو گئے، ایک دن تو جو ہے نا کوئی پولیس آتی اپنے شکلیں اپنے بوتھے ہمیں جو ہے نا دکھاتے، ہسپتال میں آ کے دکھاتے کہ یار ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بالکل ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے، پتہ نہیں ہم جو ہے نا کسی اور مخلوق ہیں. بالکل جو ہے نا 18 دن وینٹیلیٹر پہ پڑا رہا. تو انہوں نے نہ ادھر تحفظ دیا، دکانداروں کو ادھر بھی یہ تحفظ نہیں دیتے. بعد میں یہ جو ہے نا عیادت کے لیے ایرے غیرے آ جاتے ہیں، دور کے لوگ آ جاتے ہیں. یہ تحفظ کے جو رکھوالے ہیں یہ بعد میں جو ہے نا پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ یار مریض تمہارا کیسا ہے. نہ انہوں نے جو ہے انکوائری کر کے دی، کوئی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کیمرے وغیرہ دیکھنے میں ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. الٹا کہتے ہیں کیمرے خراب ہیں، کیمرے خراب ہیں. جی بالکل، یہ ایک المیہ ہے کہ یہاں پہ جنہوں نے تحفظ دینا تھا ڈکیتوں سے، چوروں سے، اسے تحفظ دے نہیں سکے. لیکن جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی اس کی جو پیچیدگیاں ہیں اس میں جو ہے وہ عجیب طریقے سے ہر چیز کو الجھا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز الجھ جاتی ہے اور اس کا فائدہ ہمیشہ جرائم پیشہ افراد کو ہوتا ہے. IG پنجاب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے متحد افسران سے اس حوالے سے ضرور جواب طلبی کریں کہ یہ جو واقعات اس طرح کے پیش آتے ہیں، ڈکیتی ہونا، پھر ڈکیتی کے ساتھ قیمتی جان کا ضیاع ہونا، اس واقعے کو معمولی نہ لیا جائے. کسی ماں کا بیٹا گیا ہے، کسی باپ کا، بوڑھے باپ کا بڑھاپے کا سہارا گیا ہے. یہ بات کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے. کل کو آپ کا کوئی بچہ، کوئی آپ کے رشتہ دار کا بچہ بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے. جتنے جرائم پیشہ افراد بڑھیں گے علاقے میں یا شہر میں، وہ اتنے ہی زیادہ دلیر ہوتے جائیں گے اور یہ کسی کی بھی باری آ سکتی ہے. اللہ نگہبان.